السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضور غوث اعظم سے ایک منسوب وظیفے کے بارے میں۔ ایک ایسا وظیفہ جس کو خود حضور غوث اعظم کی امی نے ان کو بتایا تھا، یعنی کہ حضور غوث اعظم کی امی کا یہ وظیفہ ہے اور یہ اتنا زیادہ اثردار ہے، اتنا زیادہ مفید ہے کہ اس کو جس بھی کام کے لیے پڑھ لیا جائے وہ مقصد وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ جو بھی کوئی شخص، جو بھی کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے، اس کی خالی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ جو کوئی بندہ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لے اس کی قسمت ہی سنور جاتی ہے۔ اور یہ حضور غوث اعظم کا بتایا گیا، یعنی حضور غوث اعظم نے یہ خود بتایا ہے کہ یہ مجھے میری امی نے بتایا تھا، اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ واقعی اس کو جو ہے تو ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا ہے، بہت سارے ایسے راوی، بہت سارے ایسے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے اس کو پڑھ کر کے دیکھا ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ کر کے دیکھا ہے، اور یہ اپنا رزلٹ واقعی دکھاتا ہے۔ اب اس کو چاہے کسی بھی کام کے لیے پڑھ لیا جائے وہ مقصد وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ کا مقصد کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے اس کو بہت سارے صوفیوں نے پڑھا ہے، بہت سارے اللہ کے ولیوں نے پڑھا ہے، بہت سارے ایسے صحابی رسول گزرے ہیں جن کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھ کر کے ہی وہ اپنی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ جو بھی ان کے اوپر پریشانی آتی تھی وہ اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو پڑھنے کی تاکید بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ بھی اس کو زیادہ تر پڑھا کرو، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، دوا رکھی ہے، اور ہر پریشانی سے بچنے کا ایک یہ ہتھیار ہے، ایسا آپ سمجھ لو۔ تو چلیے بتاتا ہوں وہ وظیفہ کون سا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھتے تو ہے لیکن سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتے، تو ان سے میں یہ ایک ہی گزارش کروں گا کہ پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ جو بھی لوگ نہیں کر پائے ہیں سبسکرائب وہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ دیکھو، حضور غوث اعظم کی امی نے ایک وظیفہ بتایا ہے جس کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کہتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے وظیفے حضور غوث اعظم کی امی سے بھی منسوب ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ خاص کر حضور غوث اعظم کو بتایا گیا تھا ان کی امی کی طرف سے، اور ان کی امی نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس کا دامن پکڑ لینا، اس کو پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقتیں چھپا رکھی ہے، بے شمار رزق موجود اس کے اندر ہے، اور ہر بیماری سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس سے جو ہے تو پڑھ کر کے اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہو، اور یہ شفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں رب نے شفا بھی رکھی ہے اور دوا بھی رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کوئی بندہ پڑھتا ہوگا نماز کے اندر، لیکن سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بے شمار کرشمے بھی موجود ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کرشمے ہیں جو کہ اس کو پڑھنے سے مل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز آپ کو بتا دوں کہ جو کوئی بندہ رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر 77 مرتبہ یعنی 77 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے، اس کے اوپر کا جادو ختم، پورے دن کی نظر ختم، اس کے رزق میں برکتیں آ جائے گی، اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی نے کروایا ہوگا یا پھر کر کے رکھا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتے وقت میں اس کو 1001 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ روحانی طاقتوں کے اس کے سینے پر کھول دیتا ہے، یعنی روحانی طاقتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ اس کو فجر کی نماز کے بعد 71 مرتبہ پڑھتا ہے، 71 مرتبہ، تو اس کے رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، یعنی رزق اس کا بڑھنے لگ جاتا ہے، کم کمائی میں بھی زیادہ برکتیں دیکھنے کو ملے گی، اور
جہاں پر بھی کام کے سلسلے میں جائے گا وہاں پر ترقی ہی پائے گا۔ اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے گا اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اوپر آنے والے شیاطین کے جو حادثات ہوتے ہیں یا پھر شیاطین کی جو وار ہوتے ہیں یا پھر جناتوں کے وار یا پھر کالے جادو کے وار، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے تو دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دشمن چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، دشمن جو بندہ اس کو پڑھے گا دشمن اس سے پناہ مانگیں گے، کیونکہ دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت میرا رب طاری کر دے گا کہ دشمن اس کے خوف سے ہی ڈر جائیں گے۔ اس کے اور بھی کرشمے ہیں۔ اب کرشمے یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ صدقہ نکالے اپنے پورے گھر کا یا پھر اپنے اوپر کا، اگر کوئی پریشانی بڑی آ چکی ہے، بڑی پریشانی میں پھنس چکے ہو تو صدقہ نکال لے، اور صدقہ نکالنے کے بعد جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہو، 100 200 300 یا پھر 500، جو بھی آپ کی حیثیت ہے وہ صدقہ نکالے، اور صدقہ نکالتے وقت میں 71 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر وہ صدقہ غریب کو، مسکین کو، یتیم کو دے دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ 11 آٹے کی گولیاں بنائے اور ہر گولی پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان گولیوں کو، آٹے کی گولیوں کو لے جا کر مچھلیوں کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اس کے گھر میں برکتیں اترتی ہے، کس طریقے سے اس کی جھولی بھرتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خواب میں مجھے کسی کا چہرہ، جیسے جادو کرنے والے کا یا پھر مجھ پر نظر رکھنے والے کا یا پھر میرا کاروبار کیوں نہیں چڑھا، یہ ساری چیزیں اگر معلوم کرنا چاہتے ہو خواب کے ذریعے تو آپ کو چاہیے کہ سوتے وقت میں اس کو 300 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو بھی میرے ساتھ ماجرا چل رہا ہے وہ مجھے خواب میں دکھاوے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو ساری چیزیں معلوم پڑ جائے گی۔ اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ رزق بہت زیادہ مجھے ملے اور دولت کی کبھی بھی کمی نہ جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر اگربتی، لوبان، خوشبو وغیرہ لگا کر بیٹھے اور وضو کے ساتھ بیٹھے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق برستا رہے گا۔ اگر اس کو گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے ہر بلا، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جنات کے اثرات کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے والے جو ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے ذریعے سے بہت سارے فیض اور برکات دیکھنے کو ملے گی، اور اس کو پڑھتے جاؤ گے آپ کا کام بنتا چلا جائے گا۔ ضرور پڑھ کے دیکھو، ویڈیو پسند آئی ہے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائے۔